السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله العظيم۔ قابل احترام حاضرین مجلس، گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر تاج نبوت کا رکھا جانا، خاتم النبیین کے منصب پہ سرفراز کیا جانا، سردار الانبیاء کے منصب پہ سرفراز کیا جانا اور پوری انسانیت کے لیے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جانا آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کے رسول ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر دو کہ میں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی جس جس علاقے میں جس جس زمانے میں انسان پائے جائیں گے ان تمام انسانوں کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ان سے پہلے جو نبی بھیجے گئے دنیا میں وہ ایک مخصوص زمانے ایک مخصوص قوم کے لیے تھے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم مدین کے لیے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور قوم عاد کے لیے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب دنیا میں قوم عاد ختم ہو گئی، قوم مدین ختم ہو گئی، ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی، ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ نے جب اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو کتاب مقدس میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، یعنی ان کی بعثت بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ کوئی نبی کسی بھی نبی کی کتاب میں، کسی بھی رسول کی کتاب میں، کسی بھی کتاب مقدس میں کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا
کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ماں سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور میں نے غار حرا کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب ابتدائی آیات قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور زید ابن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اور میرے توسط سے میری امت کے اوپر سب سے پہلے جو چیز فرض کی گئی وہ ہے نماز، کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی نکلا، خود بھی وضو کیا، مجھے وضو کا طریقہ بتایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور قرآن میں حکم نازل ہوا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح اور شام اللہ کی تعریف بیان کرو۔ 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام نماز فرض کی گئی، جو شب معراج میں بدل کر 5 نمازیں ہو گئی، جو اللہ تعالی نے توفیق دی ہم اور آپ اس کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کی ادائیگی کی بڑی تاکید جگہ جگہ کی گئی۔ ایک جگہ تو قرآن پاک میں نماز کے لیے ایسا حکم دیا گیا کہ اگر اس کے معانی اور مطالب کو میں اور آپ سمجھیں تو اس سے انسان میں جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں لگنے کے بعد کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی نوکری میں لگا ہوا ہے، کوئی زراعت میں لگا ہوا ہے، غرض 10 قسم کے دنیاوی کاموں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور نماز کی چوک ہو جاتی ہے۔ صبح سوتے رہے، فجر کا وقت نکل گیا، شام کو دکان پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، عصر کی نماز نکل گئی، دوپہر میں کھانا کھا کے آرام کرنے لیٹ گئے، نماز ظہر کا وقت نکل گیا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں تقریباً 70 مرتبہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا حکم نازل فرمایا، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر اس پر میں اور آپ غور کریں اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ لیں تو شاید میری اور آپ کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس جملے کے امپلائیڈ میننگ یہ نکلے کہ اگر میں نماز کو قائم کرنے والا نہ بنا تو میں مشرکین میں شامل ہو گیا۔ الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم نماز کو قائم کرنے والے نہیں بنو گے، اگر تم نماز کو ادا کرنے والے نہیں بنو گے، اگر تم نماز کا حکم دینے والے نہیں بنو گے، اگر تم نماز کے لیے جگہ تیار کرنے والے نہیں بنو گے، اقامت صلاۃ اگر تم نہیں کرو گے، اقیم الصلاۃ، تو ولا تکونوا من المشرکین، تو مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک جرم نہیں معاف کروں گا، ایک غلطی معاف نہیں کروں گا، ایک غلطی ایسی ہے جس پہ توبہ قابل قبول نہیں، اس کے علاوہ تم اگر پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرو گے اور میری بارگاہ میں آ جاؤ گے اور 2 ندامت کے آنسو بہا لو گے، استغفار پڑھ لو گے، توبہ کر لو گے، میں بہت پہاڑ کے برابر بھی گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ لیکن کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم نے اپنے قلب میں سے اس اعتقاد کو ہٹا دیا، آپ جانتے ہیں کہ ہر اچھا یا برا میری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی منشا کے بغیر درخت کا پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، قرآن کہتا ہے کہ درخت کا ایک پتا میرے حکم اور میرے علم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ حالانکہ درخت کا ایک پتا گرنے سے کائنات میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن ایک آدمی کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے، صحت مند ہونے، بیمار ہونے، صاحب اولاد ہونے، غیر صاحب اولاد ہونے، باروزگار ہونے، بے روزگار ہونے سے تو پورے کنبے میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل اللہ کی منشا
اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اگر ایک درخت کا پتا اللہ کے حکم کے اور علم کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا، جو اربوں درخت میں پتے خزاں میں گرتے ہیں اور بہار میں دوبارہ نکلتے ہیں، تو ایک انسان کی زندگی کے اندر کوئی بھی تبدیلی اچھی یا بری اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ ایک بھارت کے کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کہی، خوبصورت اس لحاظ سے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اس نے کہا کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہیں بھارت میں 20 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، اور پڑوس میں پاکستان تو پورے ہی مسلمانوں سے تقریباً بھرا ہوا ہے، بنگلہ دیش بھی بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، لیٹے کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اجمیر شریف کے مزار پہ اور فلانے مزار پہ اور ڈھم کے مزار پہ لوگ جا کر سجدے کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے اللہ میاں نے تو ریٹائرمنٹ لے لیے، سارے جو اختیارات ہیں وہ صاحب قبر کو دے دیے، بیٹا بھی آپ کو وہ دے گا، نوکری بھی آپ کو وہ دے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ میاں نے تو ریٹائرمنٹ لے لیے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، 14ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تخلیق کی قوت رکھتا ہے، جو خالق ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا غیر خالق کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی مخلوق خالق کے برابر ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کے سائنٹسٹ جمع ہو جائیں تو مکھی کا ایک پر پیدا نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تم نے مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیا، لیکن کیا خالق اور مخلوق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نعمتیں اللہ جل جلالہ نے تم کو عطا فرمائی، اگر تم ان کا احاطہ کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر جو مشینری اللہ جل جلالہ نے لگائی ہوئی ہے، جو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ مشینری اپنا کام کرتی ہے، آپ دوا کھاتے ہیں، وہ مشینری اپنا کام کرتی ہے، اس کی جزیات ہر آدمی کو نہیں معلوم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اسی کی آیت آخر میں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانتے ہیں، بڑے پیر صاحب بیٹا دے دے، چھوٹے پیر صاحب بچے کو نوکری دے دے، بڑے پیر صاحب مجھے بیٹا دے دیا تو چادر چڑھاؤں گا، چھوٹے پیر صاحب تو نے میرے بیٹے کو نوکری دے دی تھا۔ تو قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں، وہ بیچارے تو اپنے لیے بھی قادر نہیں، تمہارے لیے کیا کیا قادر ہوں گے۔ پھر بڑا خوبصورت جملہ فرمایا قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قبر سے کب اٹھایا جائے گا، کل اٹھایا جائے گا یا 1000 برس کے بعد اٹھایا جائے گا۔ یعنی ان کی لاچارگی قرآن پاک میں بیان ہو رہی ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا ایک چیز ہم تمہاری معاف نہیں کریں گے کبھی بھی، نہ توبہ قبول کریں گے، نہ استغفار قبول کریں گے، نہ معافی قبول کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ ان یشرک بہ، میری ذات میں اور صفات میں کسی کو اگر تم نے شریک کر لیا تو ہے نا، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کسی کی شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرو گے اور اللہ سے معافی مانگ لو گے، دو توبہ کے آنسو بہا لو گے، استغفار کر لو گے، اللہ جل جلالہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ اور بھی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں۔
میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اے اللہ، اگر میں نماز قائم کرنے والا نہ بنا، اگر میں نماز کی ادائیگی کرنے والا نہ بنا، اگر قیام نماز کے اندر کام میں مدد دینے والا میں نہ بنا، تو امپلائیڈ میننگ کیا ہے کہ میں مشرکین میں سے ہو جاؤں گا، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، علماء نے لکھا کہ نماز کی اسلام میں جو اہمیت ہے اس کی قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں۔ صرف اس ایک آیت کو اگر آپ سامنے رکھ لیں اور رات کو بستر کے اوپر لیٹ کر سوچیں کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آج کا میں نے پورا دن گزارا، اللہ نے مجھے ناشتہ بھی دیا، کھانا بھی دیا، بستر بھی دیا، آرام بھی دیا، اور میں رات کو سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں ذرا اپنا جائزہ لے لوں کہ میں نے 5 وقت میں کتنی نمازیں ادا کی، کہیں ایسا تو نہیں ایک بھی ادا نہیں کی، یا 1-2 تو میں نے ادا کر لی اور 2-3 چھوڑ دی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو حکیم الامت شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں، بڑی خوبصورت ترکیب لکھی۔ آپ جانتے ہیں نا، بسا اوقات آدمی کو وقت میں نماز کا وقت نہیں ملتا، دفتر میں لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، دکان پہ گاہک 25-30 کھڑے ہوئے ہیں، فرصت نہیں ہے، پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، بستر سے کون اٹھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، اگر نماز کی پابندی نہیں ہوتی اور تم نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو ایک چیز اپنی گرہ سے باندھ دو کہ اگر میں نے آج نماز فجر نہیں ادا کی کسی وقت سے تو میں ناشتہ ترک کر دوں، اپنے نفس کو سزا دے دوں کہ آج تو نے مجھے نماز فجر ادا نہیں کرنی دی، نہ ادا کرنے دی نہ قضا کرنے دی۔ کراچی میں تو ماشاءاللہ 9-10 بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں، کیسی فجر، کہاں کی فجر، کیسی اذان، کہاں کی اذان، قضا بھی ادا نہیں کی، اٹھے، کپڑے بدلے، نہائے، دفتر کے لیے نکل گئے، فرمایا ناشتہ ترک کر دو، اگلے دن فجر نہیں بھولو گے۔ اگر ظہر نہیں پڑی دوپہر کا کھانا ترک کر دو، اگر عصر نہیں پڑی شام کی چائے اور اس کے ساتھ جو سموسے اور جلیبی کھاتے ہو وہ ترک کر دو، عشاء نہیں پڑی رات کا کھانا مت کھاؤ۔ اپنے نفس کو یہ سزا دو گے، کھانے سے پہلے تمہیں نماز یاد دلائے گا۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی کرنا چاہتا ہے اور اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کے اندر آنا چاہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی پتہ چلا نماز اگر میں پڑھنے والا نہ بنا اور نماز کو قائم کرنے والا نہ بنا تو میرا شمار جو ہے مشرکین میں اور مشرکین کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ میں سمجھتا رہوں گا کہ میرا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر کے اندر میرا نام نتھو لال اور بدھو لال لکھ دیا جائے گا۔ علماء نے ایک خوبصورت بات لکھی کہ اقیموا الصلاۃ، قرآن پاک کی آیت، اقیموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا مطلب خود نماز ادا کرنا بھی ہے، دوسروں کو نماز ادا کرنے کی تلقین کرنا بھی ہے، اور ایسی جگہوں کی تیاری بھی ہے جہاں نماز ادا کی جا سکے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان قوم ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور 98% تقریباً مسلمان ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی حکومت کے بجٹ میں، آپ تو سرکاری کمپلیکس کے اندر بیٹھے ہوئے، کسی لوکل گورنمنٹ کے بجٹ میں، کسی صوبائی حکومت کے بجٹ میں، کسی مرکزی حکومت کے بجٹ میں آپ نے تعمیر مسجد کے لیے 100 روپے کا ایلوکیشن بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں آج تک کوئی مسجد ایسی نہیں دیکھی جو حکومت سندھ نے یا حکومت پاکستان نے بنائی ہو یا لوکل گورنمنٹ نے بنائی ہو۔ آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اسلام آباد میں جو ہم نے بہت بڑی مسجد بنائی وہ بھی سعودی عرب کے چندے سے بنی، تو فیصل مرحوم کے نام پہ شاہ فیصل مسجد بنی، کہ ہم تو ایک اعلیٰ مسجد جو بنانا چاہتے تھے وہ بھی ہم اپنے پیسوں سے نہیں بنا سکے۔ کہا کدھر گیا اقیموا الصلاۃ؟ علماء نے لکھا کہ اقیموا الصلاۃ کا مطلب صرف خود نماز ادا کرنا نہیں ہے، وہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ اپنے اہل خانہ کو، اپنے پڑوس والوں کو، اپنے ملازمین کو، ان کو نماز کی تلقین دینا یہ بھی ذمہ داری ہے، اور ایسی جگہوں کی تیاری میں مدد کرنا جہاں نماز ادا کی جا سکے، مسجد کو تیار کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں وضو کی جگہ بنانا،
مسجد میں پیشاب کی جگہ بنانا، ٹھنڈے پانی کا گرم پانی کا انتظام کرنا، یہ تمام مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اقیم الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں حکومت کیا اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں جب حاضری ہوگی، اور ایک دن ضرور ہوگی، ہر مسلمان کا ایمان ہے، موت پہ ہر آدمی ایمان رکھتا ہے، اور مسلمان موت کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور ایک دن پھر قبر سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی بھی کرنی ہے۔ تو ہمارے وہ عمائدین حکومت اور وہ ہمارے عمائدین سلطنت جن کا نام عبداللہ اور عبد الرحمان ہے، وہ بتائیں 70 برس میں انہیں کتنی ایلوکیشن مسجد کی تعمیر کے لیے یا مسجد کے کام کے لیے کی ہے۔ ہم نے مسجد کو اور مسجد میں کام کرنے والوں کو جتنا ادنا اور جتنا ذلیل ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چند برس پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد کے امام صاحب اس کے ریٹائر ہو گئے، اور یہ آپ کے پڑوس میں یہاں اوقاف والوں کے دفتر ہے۔ تو میں سیکرٹری اوقاف کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا صاحب یہ امام صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، بڑی جامع مسجد ہے، صبح میں درس ہوتا ہے، فجر کے بعد درس ہوتا ہے، عشاء کے بعد 5 نمازیں ہیں، نماز جمعہ ہے، جنازے ہیں، آپ ان کے بیٹے کو عالم ہے تقرر کر دیں۔ انہوں نے اس کا تقرر کر دیا۔ جب انہوں نے تقرر کر دیا تو پتہ ابھی یہ کچھ 7-8 برس پہلے کی بات ہے، قائم علی شاہ کی حکومت کی، تو تنخواہ ماشاءاللہ کتنی ہے؟ 2500 روپے مہینہ۔ امام صاحب کی تنخواہ 2500 روپے مہینہ، سرکاری مسجد، اوقاف کی مسجد۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، 5 سال تک اس کی تنخواہ 2500 سے 2600 نہیں ہوئی۔ آپ کے ہاں چپراسی بھی، ڈرائیور بھی 2500 میں اپوائنٹ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ملا ہے، نماز پڑھاتا ہے، ارذل ترین آدمی ہے، سب سے کم ترین آدمی ہے، ہمارا غلام سے بھی بدتر ہے، اس کی تنخواہ 2500۔ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں 3 مرتبہ اس کی درخواست پیش کی۔ یہاں وزیر بیٹھتے تھے سامنے، ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا تھانوی صاحب میں مجبور ہوں، ہم عارضی تقرر تو کر سکتے ہیں، مستقل نہیں کر سکتے، اس عارضی تقرر پہ تنخواہ 2500 سے 2600 نہیں ہو سکتی جب تک مستقل نہ ہو جائے۔ 5 سال تک وہ مستقل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اس کے والد نے کیسے کرایا کیسے نہیں کرایا یہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا۔ ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوا، سندھ کے ایک سابق گورنر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی کئی برس پہلے کی بات ہے۔ میں نے اس ٹی وی کے پروگرام میں ان کی موجودگی کے اندر یہ بات کہی، یہ ایک سبق آموز بات ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ سیکریٹریٹ سے تعلق رکھیں۔ میں نے ٹی وی کے اوپر ان سے یہ بات کہی کہ حکومت سندھ کے زیر انتظام ایک مسجد، اوقاف کے تحت ایک مسجد، ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بڑے شہر کی جامع مسجد، اس کا امام ریٹائر ہوتا ہے اور اس کا جو دوسرا امام وہاں تقرر ہوتا ہے، 5 برس تک ہم اس کو تنخواہ 2500 روپے سے 2600 روپے نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتا دیں کس کا گھر 2500 روپے میں چل سکتا ہے؟ کون اپنے بیوی بچوں کو 2500 روپے مہینے میں روٹی کھلا سکتا ہے؟ تو وہ گورنر صاحب، سابق گورنر صاحب بے ساختہ بولتے ہیں، بے ساختہ کہتے ہیں کھانا بھی تو دیتے ہیں۔ میری اس اعتراض کے اوپر ماضی قریب میں گورنر رہ چکے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، میرا خیال ہے تنخواہ ان کی پینشن ہی 1-2 لاکھ روپے ہوگی، کہتے ہیں کھانا بھی تو دیتے ہیں۔ اور میں نے بے ساختہ جواب دیا، میں نے کہا حضور میں آپ کے گاؤں کا ملا ہوں، آپ نے تو میرے گھر میں 1 دفعہ بھی روٹی نہیں بھیجی، کس کو کھانا دیتے ہیں آپ کراچی میں رہتے ہیں، سندھ کے گورنر رہے، میں بھی کراچی میں رہتا ہوں اور مجھے لوگ ملا کی حیثیت سے جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں ملا کو روٹی دیتے ہیں، آپ نے تو آج تک میرے گھر میں 1 دفعہ بھی روٹی نہیں بھیجی۔ تو ان کا منہ چھوٹا سا نکل آیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ اقیم الصلاۃ، علماء نے لکھا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز ادا کرو، میں نے 4 رکعت نماز فرض ادا کر لی عصر میں، تو یہ صرف اقیم الصلاۃ کا مطلب اقامت صلاۃ کے کام کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے ماتحتوں کو بھی نماز کا حکم دو، ایسا انتظام بناؤ کہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے،
ایسی جگہوں کا انتظام کرو جہاں نماز ادا کی جا سکے. مجھے کیمبرج جانے کا اتفاق ہوا برطانیہ میں. میں یہ بات دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ روڈ پہ ادھر بھی کالج ادھر بھی کالج, کئی کالج ہیں. ہر کالج کے اندر جتنی بڑی کالج کی عمارت ہے اتنا ہی بڑا چیپل ہے, یعنی ان کی مسجد ہے. ادھر بھی چیپل کالج کے اندر, ادھر بھی چیپل. ہر کالج کے اندر اپنی مسجد ہے. اور جتنا بڑا کالج ہے, جتنی عمارت اس کی پڑھنے کے لیے بنائی گئی, اتنی ہی مساوی عمارت جو ہے ان کی مسجد کی بنی ہوئی ہے, صدیوں سے بنی ہوئی ہے. میں نے ہنس کے اپنے دوستوں سے کہا, میں نے کہا بھائی سب باتوں میں نقل کرتے ہو انگریز کی. پتلون پہننا اس نے سکھایا, ٹائی لگانا اس نے سکھایا, انگریزی بولنا اس نے سکھایا, انگریزی لکھنا اس نے سکھایا, انگریزی قانون وہ تمہیں دے کے گیا جس پہ تم عمل کرتے ہو, آج تک سینے سے لگائے بیٹھے ہو. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اس نے تمہیں سکھایا. یہ بھی سیکھ لو نا اس سے کہ ہر کالج کے اندر مسجد, روڈ کے ادھر بھی کالج ہے ادھر بھی کالج ہے, بیچ میں پتلا سا روڈ ہے, اس کے اندر بھی مسجد موجود ہے, اس میں بھی موجود ہے. ہم تو ڈیفینس میں آپ جائیں 15 منٹ پیدل چلتے ہوئے گزر جائیں گے, مسجد نہیں ملے گی آپ کو. 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد قریب ہی ضروری ہے. اگر میرے گھر کے قریب میں مسجد ہوگی تو میں اور میرے بچے نماز کے لیے جا سکیں گے. اگر 15-16 منٹ جانے میں لگیں گے پیدل اور 15-16 منٹ آنے میں, تو 5 وقت کون جائے گا؟ اور بڑے میاں کیسے جائے گا؟ بچہ کیسے جائے گا؟ تو ہم نے ساری تو انگریز کی نقل کر دی. آپ برا نہ مانے سے ایک بات اور عرض کروں, یہ مسجد ہماری ٹوٹ کے نہیں بننے والی ہے. کمپلیکس بن رہا ہے یہاں 17 منزلہ, تو یہ مسجد ٹوٹ کے نہیں بنے گی. تو جو ڈائریکٹر اس کے ذمہ دار ہیں وہ لے کر آئے نیا نقشہ لے کر کہ جب یہ مسجد ٹوٹے گی تو ہم آپ کو نئی مسجد بنا دیں گے. ہم نے کہا جی کتنی بڑی بنائیں گے بتائیے. انہوں نے کہا جی 450 گز کے اوپر. ہم نے کہا اس مسجد کا ایریا کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا 750 گز. میں نے کہا حضور ابھی تو سنگل اسٹوری بیرکس ہے, تو اس کے اندر نمازی آتے ہیں تو مسجد چھوٹی پڑتی ہے. جب 17 منزلہ بلڈنگ آپ بنا لیں گے تو یہاں تو نمازی 10 گنا بڑھ جائیں گے. اور آپ ہماری جو موجودہ مسجد ہے 750 گز کی, اس کو بھی چھوٹا کر کے 450 کر رہے ہیں, آدھی کر رہے ہیں. کہنے اچھا اوپر بھی بنا دیں گے, ڈبل تو پوری ہو جائے گی. 750 چاہیے نا آپ کو, تو 450 نیچے 450 اوپر. تو میں نے ان کی خدمت میں 2-3 آدمی عرض پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضور ایک میری بھی گزارش سن لیجئے, صدر میں میرے ساتھ چلیے, دیکھیے 2 چرچز بنے ہوئے ہیں کرسچنز کے بہت بڑے بڑے, اور قیام پاکستان سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. اور آج بھی اتوار کو آپ میرے ساتھ چلیں 1/10 بھی نہیں بڑھتا ہے. وہ کاریں پارک ہونے کے باوجود چرچ جو ہے 1/10 بھی نہیں بھرتا ہے. 9/10 90% خالی رہتا ہے. 100 برس پہلے کا بنا ہوا ہے. تو حضور آپ نے ساری نقل ان کی کر لی, بولی ان کی سیکھ لی, طریقہ ان کا سیکھ لیا, لباس ان کا سیکھ لیا, قانون ان کا لے لیا. اس پہ بھی نقل کرو نا. جیسی وہ بڑی مسجد بناتے ہیں اپنی جس کو چرچ کہتے ہیں, آپ بھی اتنی بڑی مسجد بنائے نا. اس پہ نقل کیوں نہیں کرتے ہیں اپنی؟ ہر چیز پہ نقل کر لی انگریز کی. یہاں ملکہ برطانیہ آئی پاکستان میں, تو ہمارے اس وقت کے قومی اسمبلی کے اسپیکر مسلمان عبداللہ اور عبد الرحمان, انہوں نے کہا اسٹل وی آر یور سبجیکٹس, یعنی ملکہ محترمہ ہم آج بھی آپ کے غلام ہیں. یہ 47 میں جو آزادی ہوئی تھی یہ ملاؤں کو مل گئی ہوگی, ہمیں نہیں ملی. میں اسپیکر آف دی قومی اسمبلی, وہ کہتے ہیں وی آر اسٹل یور سبجیکٹس, ہم ابھی بھی آپ کے غلام ہیں. سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے جا کر تقریر کی لاہور میں, اور پنجاب اسمبلی کا کوئی 100 سالہ یوم تاسیس منایا گیا تھا. تو جو برطانیہ کی اسمبلی کا اسپیکر آیا ہوا تھا اس نے کہا آپ نے تو اتنی اچھی انگریزی میں تقریر کی کہ اتنی اچھی انگریزی ہم بھی نہیں بول سکتے. تو حضور آپ نے اتنی اچھی انگریزی بولنا اور تقریر کرنا سیکھ لی جو انگریز بھی نہیں کر سکتا. سارے طریقے اس کے سیکھ لیے, سوٹ پہننا سیکھ لیا, ٹائی لگانا سیکھ لیا, قانون اس کا ہر چیز اپنا لیا آپ نے. کون سی چیز ایسی ہے جو نہیں اپنائی؟ حضور اس کو بھی آپ اپنا لیجئے نا. ذرا جا کے ان کی مسجد کو دیکھ لیجئے, بیچ شہر میں کتنی بڑی ہے. اپنی مسجدوں کو بھی آپ دیکھ لیں, آپ کو شرم آ جائے گی. تو یہ کہاں گیا وہ اقیم الصلاۃ؟ علماء نے لکھا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, صرف نماز ادا کر دینا نہیں ہے. اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ کہ نماز کے قائم کرنے کے جو بھی
کام ہیں ان تمام کاموں کے اوپر توجہ دو. مسجد بنانا ہے، مسجد کی تزئین و آرائش ہے، مسجد میں پانی ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے. مجھے آپ بتا دیں ہماری مرکزی حکومت نے، صوبائی حکومت نے یا ہماری جو بلدیاتی حکومت ہے، مجھے گنتی کرا دیں کتنی مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں. تو بات دور چلی گئی، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا اور یہ باتیں عرض کرنا ضروری بھی ہیں. سوئے کو جگائیں تو ہم سوئے ہوئے کو جگائیں، پرانا سبق یاد دلائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زید بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب مجھے رسول اللہ نے کہا جب مجھے نبیوں کے سردار کے منصب پہ فائز کیا گیا، جب مجھے خاتم النبیین بنایا گیا، جب مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی گئی، سب سے پہلی میری ذمہ داری کیا لگی؟ ٹھوکر ماری جبرائیل نے اور پانی نکلا، وضو کا طریقہ مجھے بتایا اور 2 رکعت نماز کی امامت، اور کہا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تمہارے اوپر نماز فرض ہے. سب سے پہلا کام فریضہ ہے نماز. اور قرآن پاک کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جو میں گزشتہ جمعہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور پھر گھر پہ تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین نے جو صفات ان کی بیان فرمائی، ان کی تفصیل بھی میں گزشتہ 1-2 جمعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں. حدیث شریف میں آیا کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. انبیاء ما سبق کی کتابوں کے عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن بوڑھے بہت ہو چکے تھے. ام المومنین نے کہا ان کے پاس چل کے ذرا یہ پورا واقعہ بیان کرتے، اس زمانے کے وہ بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے اور ورقہ بن نوفل کو پورا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح غار حرا کے اندر اعتکاف کیے ہوئے تھا تو اللہ کا فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ قرآن پاک کی آیات بتائیں. تو ورقہ نے کہا کہ اے بھتیجے مبارک ہو، بھتیجی کے شوہر تھے، کہا اے بھتیجے مبارک ہو، یہ وہی ناقوس یعنی وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کو اللہ کا کلام لا کر دیتا تھا، اس نے اللہ کا کلام لا کر دیا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ مبارک کرے، تم نبیوں کے سردار کے منصب پہ فائز ہو، کیونکہ ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں آخری نبی کی، وہ میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں. کہا لیکن اے بھتیجے میں بوڑھا ہوں، میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی، دیش نکالا دے دے گی، باہر کر دے گی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ بے ساختہ ایک جملہ کہا او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کیونکہ پوری بستی میں جو 40 برس زندگی گزارے، بچپن گزارا، عنفوان شباب گزارا، 40 سال کی عمر ہو گئی جب نبوت ملی، لوگ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ما جربناک الا صدقا ما جربناک الا امینا، کہ ہماری پوری بستی کے اندر اس نوجوان سے اور اس یتیم بچے سے اور اس یتیم نوجوان سے یعنی محمد ابن عبداللہ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. بات کی امانت بھی رکھتا ہے، مال کی امانت بھی رکھتا ہے، دونوں امانتوں میں اس کے شریک سہیم کو نہیں ہے. اور ما جربناک الا صدقا، اور ہم نے تجربہ کیا سچا بولنے والے اس سے بڑا ہماری برادری کے اندر کوئی نہیں ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک جب 35 سال کی 5 سال پہلے اور بیت اللہ میں یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ تعمیر جدید کے بعد اس کا حجر اسود کون لگائے گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس پہ انہوں نے عمل کیا. ان کو پتا تھا اس سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا، اس سے بڑا سچ بولنے والا، اس سے بڑا امانت دار کوئی ہے ہی نہیں. تو حیرت زدہ ہو کے پوچھا او مخرجیہ ہوں، یعنی سارے لوگ تو میری تعریف کرتے ہیں، مجھے حکم بناتے ہیں، فیصلہ کراتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھ کے جاتے ہیں، مجھے سچا بولتے ہیں، مجھے امانت دار بولتے ہیں، بے ساختہ کہتے ہیں تو جیسا اتنا اچھا آدمی تو ہماری بستی میں کوئی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ہاں اے میرے بھتیجے، ایک وقت ایسا آئے گا تو وہ اس مکے میں تمہارا رہنا مشکل کر دیں گے اور تمہیں یہاں سے دیش نکالا دے دیں گے. کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور میں تمہاری مدد کرتا، لیکن اور تھوڑے عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اس کو سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی.
وقت ختم ہو گیا، معاف کیجیے گا، اقیم الصلاۃ کی بات ذرا لمبی ہو گئی، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے، شاید اس میں کوئی سبق کا پہلو ایسا نکل آئے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں جو کل تک نہیں کرتا تھا، آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں جو کل تک نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ